تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اوپر کی آیت میں اللہ جل شانہ نے وہ عیسائی جن کے اندر چند صفات اللہ نے بیان فرمائی، چھٹے پارے کی آخری آیت میں، قسیسین و رہبانا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ رہبانیت کرنے والے یعنی دنیا سے یکسو ہو کر بیٹھ جانے والے۔ تو کہیں امت مسلمہ بھی اس شک میں مبتلا نہ ہو جائے کہ دنیا کے اندر جو ہے دنیا کی کسی چیز سے لذت اور فائدہ نہیں اٹھانا، بلکہ جا کے بس دنیا ترک کر کے کہیں کونے میں بیٹھ جانا ہے، ایسا نہیں۔ کلام اللہ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید میں اولین کا اور آخرین کا علم اتارا ہے، اور اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب آپ نے قیامت کی تمام نشانیاں ایک لمبی مجلس میں بیان فرمائی، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ کھجوروں کے درخت کے پیچھے سے دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اس وقت صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہماری حفاظت کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کلام مجید تمہاری رہبری کرے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اللہ کے کلام کی طرف اور رسول اللہ کی حیات کی طرف آدمی رجوع کرے تو انشاءاللہ رہبری نصیب ہوگی۔ تو عیسائیوں کو اللہ نے ترغیب دی، ان کی تعریف کی، اور اس کے بعد جو اللہ کے دین سے منہ موڑ لے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے رہبانیت کی تردید کی اور کیا چیز حلال کی، کیسا راستہ بتایا، اس کی کیا حدود ہیں، سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جن لوگوں نے انکار کر دیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو یہ ان کا بدلہ جو ہے، ان کے لیے ٹھکانہ جو ہے یہ آگ ہے، جہنم ہے۔ جہنم والے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کی آیات ظاہر ہو گئی پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو جسے اللہ نے حلال کر دیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور جو تمہیں اللہ نے حلال رزق دیا ہے اسے کھاؤ، حلال اور پاکیزہ رزق کو کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، کہ تم اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہو۔ اوپر رہبانیت عیسائیوں کے اندر تھی، سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو بڑا خطبہ دیا اس میں یہ فرمایا تھا کہ میری امت میں رہبانیت نہیں ہے، میری امت کی رہبانیت کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں چلتے رہنا، اپنا مال اپنی جان لے کر خرچ کرنا، ترک دنیا سے نہیں۔ اللہ نے اس میں دو چیزیں بیان فرمائی، ایک ظاہری حلال چیزیں اور ایک باطنی یعنی غذا کی حلال چیزیں۔ ظاہری چیزوں کے بارے میں اور ایک آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ ان سے پوچھئے کہ کون سی ظاہری ایسی چیزیں جسے اللہ نے حرام کر دیا ہو۔ اللہ تو خود کہتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز میں آؤ دلہے بن کر آؤ۔ کیسے بن کے آؤ؟ نماز میں آؤ تو دلہے بن کر آؤ، میلے کچیلے نہ ہو کہ تمہارے پاس میں کھڑا ہونے والا بھی یوں محسوس کرے بھلے میرے پاس بھی یہ کھڑا رہا، ایسی خوشبو مہک رہی ہو، ایسی پاکیزگی، ایسی صفائی ہو۔ اللہ نے فرمایا کیا کہ کلوا من یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، حرام مت کرو۔ حرام کرنے کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے
کہ آدمی عقیدے سے یہ سمجھے کہ حلال چیز جو ہے یہ حرام ہے، تو شریعت نے جس کو حلال کیا اس کو عقیدے کے اعتبار سے حرام سمجھنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، حلال چیز کو قسم کھا کے حرام کر لیا، حلال چیز کو قسم کھا کے حرام کر لیا، کسی وجہ سے حرام کر لیا، تو اس قسم کا توڑنا واجب ہے، اس قسم کا توڑنا واجب ہے، اور اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دینا واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ، احتیاط کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی طبیب اور ڈاکٹر کے بتانے کی وجہ سے اگر کوئی حلال چیز نہیں کھاتا لیکن عقیدتاً اسے حلال سمجھتا ہے تو یہ پرہیز کہا جائے گا، اس کی اجازت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کہی، آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ جل شانہ 1400 سال 1450 سال پہلے کہہ رہا ہے، جب امریکہ اور انگلینڈ کے پاس سائنس تو کیا، ان کو کنگھی کرنے کا، کپڑے پہننے کا پتہ نہیں تھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے آج سے 1450 سال پہلے؟ کلوا من طیبات، بالکل فریش چیزیں کھاؤ، فرسٹ کوالٹی کی چیزیں کھاؤ، اچھی چیزیں کھاؤ جس میں بینیفٹس ہوں، سائیڈ ایفیکٹ نہ ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے اوپر جو رہبانیت سے شک ہو سکتا تھا اسے دور فرما کر طیبات کے استعمال کرنے کا حکم دیا، اور اس میں ایک حد بتائی کہ حد سے نہ بڑھ جاؤ، حد سے نہ بڑھ جاؤ کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے لگ جاؤ، ایسے چیزیں مت کرو۔ واتقوا اللہ الذی، پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا اصول ہے کلام مجید میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آخرت کو یاد دلاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے علوم اور دین کے علوم تین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کے بعد پھر ایمان والوں کو آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، جو اللہ سے ڈرے گا وہ حدود میں رہے گا۔ اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو آدمی حدود کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں حدود کے اندر رہ کر شریعت پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔